تصویر میں موجود نظر آنے والا شخص جس کا نام احسن اقبال ہے، پاکستان کی بربادی کے پیچھے ان کا بہت اہم کردار تھا۔ اس آدمی کے وہ 5 منٹ تھے جس میں چاہتا تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، چلیے اس کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ ایک رات PI کی فلائٹ امریکہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے۔ اس میں 2 پاکستانی نژاد امریکی خالد رفیق اور نجم افتخار اترتے۔ یہ نجم افتخار وہی ہے جو بعد میں امریکہ میں الیکشن لڑتے اور پاکستان کے حق میں لابنگ کرتے ہیں۔ یہ دونوں دوست بھی تھے اور ان کا مشترکہ دوست بل گیٹس تھا۔ اس وقت کمپیوٹر کی دنیا کا بادشاہ بن چکا تھا۔ ان دونوں کے پاس پاکستان کی تقدیر بدلنے کی کنجی تھی، یعنی بل گیٹس تھا۔ بل گیٹس پاکستان میں مائکروسافٹ کا سیٹ اپ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ان دونوں دوستوں کو کہا کہ پاکستان میں میری وزیر اعظم سے ملاقات کا بندوبست کرے۔ دونوں دوست پاکستان کا بہتر مستقبل آنکھوں میں سجائے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور اگلے 10 دن تک لگاتار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس وقت کی وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات ہو جائے تاکہ بل گیٹس کے آفر کے بارے میں بتا سکے اور ٹائم لے سکے۔ ان 10 دنوں میں ملاقات تو دور کی بات، فون پر بھی بات نہ ہو سکی، مگر ان کی کوششوں کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ان کو وزیر پلاننگ احسن اقبال سے 5 منٹ کا ٹائم ملا۔ اسی کو غنیمت جانتے ہوئے جب وزیر صاحب کو بل گیٹس کے آفر کا پتہ چلے گا تو وہ اسی وقت وزیر اعظم سے ملاقات کروا دیں گے۔ خیر ملاقات ہوئی اور اس میں دونوں دوستوں نے بڑی جوش سے بل گیٹس کے آفر کے بارے میں بتایا کہ بل گیٹس پاکستان میں IT پارک بنانا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال نے بددلی سے پوچھا کہ پارک میں کمپیوٹر والے جھولے ہوں گے؟ دونوں دوست حیران ہو کے رہ گئے اور تفصیل بتائی کہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں پاکستان میں انقلاب آ جائے گا، مگر وزیر صاحب ابھی تک بات ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ وزیر صاحب بات آگے بڑھانے کے بجائے کہنے لگے، یوں کہنا بل گیٹس ہم سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر نجم صاحب نے تھوڑا غصے میں جواب دیا، جناب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس قدم سے پاکستان میں انقلاب آ جائے گا اور اگلے 10 سال میں ہم خود مختار ہو جائیں گے۔ اب وزیر احسن اقبال نے آخری فکرہ کہہ کر ملاقات ختم کر دی کہ اسے کہو کہ مجھے ایک درخواست لکھ کر بھیجے، میں غور کروں گا کہ اجازت دینی ہے یا نہیں۔ جب دونوں دوست احسن اقبال کے کمرے سے باہر نکلے تو خالد رفیق صاحب بتاتے ہیں کہ نجم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ زور زور سے سر دائیں بائیں ہلا رہے تھے۔ واپسی پر ان کے چہرے کو دیکھ کر بل گیٹس سمجھ چکا تھا کہ پاکستان میں اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے انڈین دوستوں کو کہا تو اگلے 15 دن کے بعد دلی کے ہوائی اڈے پر سرکاری مہمان کے پروٹوکول کے ساتھ اترا اور اس کا استقبال اس وقت کے انڈین وزیر اعظم نے خود کیا۔ حالانکہ وزیر اعظم کبھی بھی ایئرپورٹ پر نہیں جاتا۔ انڈین گورنمنٹ اور بل گیٹس کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوتا ہے جس میں مائکروسافٹ نے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا شہر بسانا تھا، جس کے لیے انڈیا کے شہر جے پور کو چنا گیا۔ اس معاہدے کی ایک خاص یہ بھی تھی کہ 2004 سے 2000 IT انجینئر کو امریکہ کا ویزا ملے گا اور 500 انجینئر کو گرین کارڈ ملے گا۔ آج آپ کو گوگل، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب CEO صرف انڈین ہی ملیں گے۔ اس میں انڈین کا کوئی کمال نہیں، بلکہ صرف ایک شخص، جی ہاں ایک شخص کی نااہلی، رونیت، بے حسی اور مستقبل بینی کی کمی نے جس نے اس نادر موقع کو ضائع کیا۔ اگر احسن اقبال اس دن بل گیٹس کو آنے کی دعوت دے دیتے تو آج پاکستان میں ان دورے سے نکل چکا ہوتا، ہمارے بچے یوں مارے مارے نہ پھر رہے ہوتے۔ نجم صاحب تو فوت ہو گئے، مگر خالد صاحب آج بھی دوستوں میں بیٹھ کر آہیں بھرتے ہیں۔ ناظرین، ان قصوں میں واقعات پر نظر پڑتی ہے تو خون کھولنے لگتا ہے کہ یہ آمر ارباب اختیار کس قدر نالائق منفعت پرست ہیں، جنہوں نے کبھی بھی پاکستان کی ترقی کا سوچا ہی نہیں۔ بزدلوں اور چوروں کو پکڑ کر اقتدار میں لا کر بٹھا دیا جاتا ہے، جو عوام کو ایک روٹی یا گلی بنا کر دینے کی ترقی سمجھتے ہیں۔ دن رات عوام کا خون چوستے ہیں اور بیوقوف عوام اس پر بھی بیم بجاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس ملک کے اندر ایجوکیشن نہ ہو، IT سیکٹر نہ ہو، فارن انویسٹمنٹ نہ ہو، بزنس کر کے باہر ملکوں کو انفورس نہ کرو، تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتا۔ اگر پاکستان میں انقلاب لانا ہے تو باہر کے ملکوں کی بڑی بڑی کمپنیز کو پاکستان میں لانا ہوگا۔ ناظرین، ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔